بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے جی، ایف بی آر کے حوالے سے، گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے سے اور اوورسیز کے حوالے سے بالخصوص۔ ایک تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 30 ستمبر جو ہے وہ ایف بی آر نے فکس کی ہوتی ہے ٹیکس ریٹرن بھیجنے کی، یعنی انکم ٹیکس گوشوارے بھیجنے کی۔ تو ہر شہری کو اب تو چاہیے کہ وہ این ٹی این بنوائے، ایف بی آر میں رجسٹریشن کروائے اور وہ ہر سال اپنی گوشوارے بھجوائے۔ ایک بڑی اہم بات ہے اور مسکنسیپشن ہے اور ایک غلط فہمی ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہو جائیں گے اور گوشوارے بھجوائیں گے تو ہم کوئی ٹیکس دینے والے کھاتے میں آ جائیں گے، ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا، جبکہ یہ ایک بالکل غلط انفارمیشن ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں جی، آج کل ہر چیز آن لائن ہے۔ آپ کو پراپرٹی خریدتے ہیں وہ آن لائن سب کو پتہ ہے، پوری گورنمنٹ کے سارے اداروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس بندے نے یہ پراپرٹی خریدی ہے۔ آپ ایک بینک میں اکاؤنٹ کھلاتے ہیں تو گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ بینک میں فلاں بندے کا اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے، اور اس میں کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو اس سارے کچھ کے چلتے اب یہ کہنا کہ جی میں بالکل چھپا ہوا ہوں، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور ہر آدمی جو ہے وہ جو ہے اس کا آئی ڈی کارڈ جو بنا ہوا ہے تو وہ جہاں بھی فیڈ ہوتا ہے تو آج کل ہر چیز آن لائن ہے، سب اداروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس جو شناختی کارڈ ہولڈر ہے اس کے نام پر یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایف بی آر میں رجسٹریشن کروا کے آپ نے اپنے گوشوارے بھجوا کر گورنمنٹ جو ٹیکس ریٹرن بھیجنے والوں کو چھوٹ دیتی ہے مختلف ٹیکسز میں، وہ حاصل کرنی ہے۔ بالخصوص اوورسیز کے حوالے سے بات کریں تو اوورسیز کو چاہیے کہ وہ فی الفور جو ہے وہ اپنا ہو جائیں، فائلر ہو جائیں، ٹیکس ریٹرن بھجوائیں، اور اس کے لیے ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس کے اوپر ہم آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملتی رہتی ہیں لا فار یو چینل کے اوپر۔ اب جب آپ دیکھیں جی اوورسیز جو ہیں وہ ٹیکس جو ان کا سلیب ہے اس میں نہیں آتے، یعنی آپ پاکستان میں، یعنی انکم سورس آپ کا صرف بیرون ملک ہے اور آپ اپنے پیسے جو ہیں وہ ایک اتھرائزڈ چینل سے بھیج رہے ہیں، تو آپ پاکستان میں جو ٹیکس ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ معاف ہے، اور کچھ ٹیکسز میں آپ کو چھوٹ ہے، یعنی کنسیشن کے ساتھ آپ کو ادا کرنے چاہیے پڑیں گے۔ مثلا جیسے کہ آپ بینک کا حساب لگا لیں، یہ وہ نان ریزیڈنٹس پاکستانی ہیں، بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہے، ظاہر ہے آج کل ہر کوئی اپنا پیسہ جو ہے وہ بینک میں رکھتا ہے، بینک سے ٹرانزیکشنز بھی ہوتی ہیں آن لائن ساری۔ تو بینک سے پہلے یہ تھا کہ اگر آپ نان فائلر ہیں اور آپ پیسے ڈرا کراتے ہیں تو 50,000 تک تو کوئی ٹیکس نہیں تھا، 50,000 سے اوپر کراتے ہیں آپ 1,00,000 تو آپ کو 600 روپیہ دینا پڑتا تھا، اسی طرح اوپر پر 1,06,000 روپیہ آپ کی کٹوتی ہوتی تھی۔ اب اس کو بڑھا کر جو ہے وہ 900 کیا جا رہا ہے، یہ ایک منی بجٹ لا رہے ہیں، اور اس میں کئی ایک ٹیکسز جو ہیں وہ ریوائز ہونے جا رہے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ جو بینک سے رقم ڈرا کرانے کے اوپر جو ہے وہ 0.6% کی بجائے اب 0.9% وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اسی طرح پراپرٹی کے ٹیکسز آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے اگر آپ کو خریدتے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو لوگ انسٹنٹ فائلر ہو جاتے تھے اب ایک لیٹ کیٹیگری انہوں نے ڈال دیا، تو اگر آپ 30 ستمبر کے بعد اپنی ریٹرن بھجوائیں گے تو پھر آپ لیٹ فائلر تصور ہوں گے، اور وہ بھی آپ یعنی آن ٹائم جو ہے اس کے ٹیکس ریٹرن میں اور لیٹ فائلر میں اور نان فائلر میں یہ بھی ڈفرینس ہے۔ یہ میں بتا چکا ہوں، اس سے پہلے میرے چینل پر ویڈیو موجود ہیں، وہ کتنا ڈفرینس ہے وہاں وہ ٹی وی جو ہے آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ٹیکسز بینک کے اوپر رقم ڈرا کرانے کے اوپر 6% سے بڑھا کر 9% کیا جا رہا ہے، 0.6 سے 0.9% کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پر لاکھ پہلے 600 دینا پڑتا تھا، اب 600 کی بجائے 900 کٹوتی ہوگی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ آن ٹائم فائلر ہوں، لیٹ فائلر ہونے سے بھی بچیں اور نان فائلر ہونے سے بھی بچیں، اور جو ٹیکسز میں چھوٹ دے رہی ہے گورنمنٹ اور صحیح آفیشیل طریقے سے وہ آپ
حاصل کرنے کے حقدار بن جائیں۔ آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، کوئی گاڑی خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، بیرون ملک سفر کرتے ہیں، تو اس سب کے کچھ کے اوپر اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو کافی ساری کنسیشنز ملتی ہیں۔ ان کنسیشنز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جلد از جلد فائلر ہو جائیں، کیونکہ اب اگر آپ کو پراپرٹی خریدتے بیچتے وقت کوئی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم 3 سال سے لگاتار فائلر ہونا پڑے گا، تو ہی آپ حاصل کر سکے تھے فل ایڈوانٹیجز، کیونکہ اب انہوں نے ایک لیٹ کیٹیگری بھی شامل کر دی ہے۔